السلام علیکم رحمۃ اللہ بابا۔ بابا آج کا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگوں میں اختلافات ہے، انسان اور انسان میں اختلافات ہے، بھائی بہنوں میں اختلافات ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوتے پھر بھی اختلافات ہے، تو اس پہ اگر کچھ آپ اپنی وضاحت کریں تو بہتر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بیٹے، اختلاف ہونا تو کوائٹ نیچرل۔ اب اپن دونوں میں اختلاف کیا ہے اس وقت؟ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، اختلاف ہے نا۔ آپ کے میرے رشتے میں اختلاف ہے، آپ میری اولاد ہے، میں آپ کا والد ہوں۔ آپ کی میری ڈریسنگ میں اختلاف ہے، آپ کا فیس مشرق کی طرف ہے، میرا فیس مغرب کی طرف ہے۔ یہ کوائٹ نیچرل۔ آپ ایک الگ ایئر میں پیدا ہوئے، ایک الگ سال میں پیدا ہوئے، میں ایک الگ سال۔ غرض یہ ہے کہ اب آپ اختلافات کی کاؤنٹنگ کرنا شروع کریں گے تو بے شمار ملیں گے اختلافات۔ تو اس سے مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ اختلافات کا ہونا کوائٹ نیچرل، یہی قدرت ہے، یہی حقیقت ہے، ایسا ہونا چاہیے نا۔ سب ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کوئی پروڈکٹ تو نہیں ہے، میں اکثر جیسے مثال دیتا ہوں، باٹا کے جوتے تو نہیں ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، اس کے ڈیزائن میں اختلاف ہے، نمبر میں اختلاف ہے۔ اگر ہر کمپنی، تمام کمپنیاں ایک ہی کلر، ایک ہی ڈیزائن اور ایک ہی نمبر کے جوتے بنانا شروع کر دے تو امپاسبل ہے کہ وہ بکیں، نہیں ہوگا نا۔ ڈیفرنسز ضروری ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، سمجھ گئے آپ کے اختلافات ضروری ہے۔ آپ جس سال میں پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، جو گھڑی تھی اس وقت 9 بج رہے تھے، 9:30 ہو رہے تھے، سورج کس جگہ پہ تھا، چاند کس جگہ پہ تھا، رات تھی، دن تھا، یہ سب چیزوں کا اختلاف ہے۔ تو یہ اختلافات ہونا کوائٹ نیچرل۔ ان اختلافات کے رکھتے ہوئے بھی اچھا آدمی وہ ہے، صحیح بندہ وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو ان اختلافات کے باوجود بھی سامنے والے کے اختلافات کو محسوس کرے، قبول کرے، تو زندگی آگے بڑھتی۔ اب میں اس کو بنیادی اختلاف کو مخالفت بنا لوں کہ آپ میرے والد کیوں ہیں، میں آپ کا بیٹا کیوں ہوں، یہ کوئی لڑائی کی بنیاد ہے؟ ایک بیٹا گورا ہے، ایک بیٹا کالا ہے، یہ کوئی لڑائی کی بنیاد ہے، اختلاف کی؟ تو جو لوگ شریر قسم کے ہوتے، جس کے دل میں شر پھیلانا رہتا، وہ اختلافات کو ہوا دیتے۔ ایک روایت ہے، اللہ عالم وہ کس حد تک صحیح ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف تو باعث برکت ہے۔ جب آپ ایک ڈیفرنٹ کام کریں گے تو دنیا میں ورائٹی پیدا ہوں گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں میں شیروانیاں سلاتے ہیں تو باوا بھی وہی شیروانی، بیٹے بھی وہی شیروانی، داماد، سب ہر آدمی وہی ایک ہی ٹائپ کی شیروانی پہنا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے، اسی ٹائپ کے شملے بنے ہوئے ہیں، کیا تم لوگوں کا یونیفارم ہے؟ یتیم خانے سے آئے ہوئے ہیں یا وہ بینڈ والے ہیں سب؟ تو یعنی برا لگتا ہے، عیب کی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں بھئی آج ہمارے گھر میں ایک اسپیشل ڈے ہے تو ہم ایک اسپیشل چیز پیش کریں گے، سب ایک ہی ٹائپ کے ڈریس میں، اچھی بات ہے۔ اس بات کو اختلاف بنا کے اس کا کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، تو کامن سینس تو یہی بنتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اختلاف رکھا ہے اور رکھ کے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس اختلاف کو تم مخالفت مت بناؤ، اس کو بیس بنا کے شر مت پھیلاؤ، اس کو بیس بنا کے تعلقات توڑو مت۔ ابھی رشتے کی بات ہو رہی تھی تو وہ جو سمدن ہے ہونے والی، تو اپنے بچے کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، وہ سمدن سے میری بات چیت کروائے تو میں نے کہا باجی دیکھیے یہ بولنا چھوڑ دیجئے کہ آپ کا بیٹا میرا بیٹا ہے، یا میں یہ بولوں کہ بھائی آپ کی بیٹی بہو نہیں رہیں گی، یا میری بیگم اگر یہ بول رہے ہیں ہم اس کو بہو نہیں بیٹی بنا کے رکھیں گے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ باتیں دل و دماغ سے نکال دیجئے، یہ غلط ہے۔ بہو بہو ہے، بیٹی بیٹی ہے۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جس میں کچھ خواتین یہ کہتی ہیں ہماری بہنیں کہ میری بہو اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ، میری بیٹیاں اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا بہو خیال رکھتی۔ میں یہ بھی مثال دیا کہ ایک صاحب ہیں جن کے والد جو ہے ایسے ہی لاؤبالی قسم کے آدمی ہیں، یعنی نشہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، ان کے کاروبار بھی حلال نہیں ہیں، لیکن ان کی جہاں شادی ہوئی ہے، ان کے خسر صاحب بڑے شریف آدمی ہیں،
ہمیشہ جو ہے بھلائی کے کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اب وہ جو شخص ہے وہ اپنے والد کی عزت زیادہ کرے گا یا خسر صاحب کی عزت زیادہ کرے گا؟ والد ہے اپنی جگہ ہے، تو اسی طرح بیٹی ہے اپنی جگہ ہے، بہو ہے اپنی جگہ ہے، ساس اپنی جگہ ہے. لیکن ساس کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز، اپنی اچھائیوں سے بہو کے دل میں عزت پیدا کرے. بہو کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز، اپنی خدمت، اپنے اخلاق سے ساس کے دل میں وہ جگہ پیدا کرے. چنانچہ آپ اکثر لڑکیوں کو دیکھیے، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑنے تیار ہو جاتا وہ شخص، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی نے اپنے اخلاق سے یا ہوشیاری سے یا بدماشی سے، شرارت سے سب کو ہٹا کے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. تو اس کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ محنت کر کے اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے وہ جگہ حاصل کرے، یا پھر فراڈ کرے جیسے الیکشن ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ یہ بات سمجھ گئے. تھوڑا سا میں آپ کو ایک رخ اور بتا دوں گا. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کہیں ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جس کا عقیدہ الگ ہے، جو ایک الگ جماعت سے ہے، ایک الگ فرقے سے ہے، تو اس کو بنیاد مت بنائیے لڑائی کی. اس کو آپ بنیاد بنائیں گے تو گڑبڑ ہوگی، رشتے ٹوٹیں گے اور کیا ہوگا. اس کو اسی طرح رکھ کے نبھانا سیکھیے، کیونکہ یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے. 2 نمبر کی آیت ہے، 2 نمبر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے زندگی اور موت کا یہ جو پیریڈ رکھا ہے صرف اس لیے رکھا ہے کہ تم کو دکھاؤں کہ تم نے جس سچویشن میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں نے تم کو جس گھر میں پیدا کیا ہے، امیر ہے، غریب ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش، کس دور میں ہے. تم صحابہ کے دور میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ غریب گھر میں کیوں ہوئے؟ امیر گھر میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہاں کے کنگ کے گھر میں کنگ کے بیٹے کیوں نہیں بنے؟ تم جس سچویشن میں بھی پیدا ہوئے ہو، اس سچویشن میں رہتے ہوئے دا بیسٹ پرفارمنس تمہارا کیا تھا؟ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو یہ دکھا دیا جائے کہ تم نے اس سچویشن میں بھی. آپ کبھی انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے، پال الیگزینڈر، بچپن میں اس کی یہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، یہ نسیں خراب ہو گئی، تو برین سے جتنے کنیکشن ہاتھوں پیروں کے جاتے ہیں سب فیل ہو گئے. 70 ایئرس کی زندگی جیا وہ شخص، صرف منڈی ہلانے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. وہ حالت میں اس نے پڑھائی کی، اس نے LLB کیا، وکیل بنا اور کیسز بھی لڑا، کتابیں بھی لکھوائی، بولی پوری مشین میں لگا ہوا ہے بندہ. نہ وہ سانس لے سکتا اپنی خودی سے، مشین سانس لے گی. دل کی دھڑکن، ہاتھ پیر، یہ 70 ایئرس کی زندگی. ہمارے پاس لوگ جو ہے اکثر قرآن پڑھنے کے لیے بہانے بناتے، ابھی تھوڑے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں قرآن سیکھوں گا. کیوں بھائی؟ اللہ نے تو آپ کو اچھا خاصا چلتا پھرتا بنایا. یہ آپ کی آزمائش نہیں ہو رہی؟ آپ کی آزمائش صرف برائی میں، بے بسی میں، مجبوری میں، غریبی میں، بیماری میں نہیں، صحت میں زیادہ آزمائش ہے. اب اس کو تو پتا ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں. اب اپنے ایک دوست ہیں، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، میں نام لینا پسند نہیں کروں گا، کہ ان کی باڈی کے اکثر جو ہے نروس سسٹم خراب ہو گئے ہیں، میرے سے بھی کم عمر ہے، لیکن الحمدللہ خوش ہے. ہمیشہ شکر ادا کرتا ہے بندہ، الحمدللہ بھیا میں بالکل اچھا ہوں، بالکل خوش ہوں. آزمائش اب اس کی ہو رہی، ہماری ہو رہی. اس کو احساس ہے کہ میں کیا تکلیف میں ہوں، ہم کو تو احساس بھی نہیں ہے ہم کیا خوشی میں ہیں، کیا سہولتوں میں جی رہے ہیں، کیا صحت اللہ نے ہم کو دی ہے، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی. یعنی آپ دانت دیکھ لیجئے نا، میں آپ برسوں سے، 60 سال سے، 58 ایئر سے چل رہے ہیں الحمدللہ، نہ گھسے جاتے ہیں نہ خراب ہوتے. بڑی سے بڑی لوری کا ٹائر گھسا جاتا ہے، آپ اپنے پیر کی جلد دیکھ لیجئے. غرض یہ ہے کہ اختلافات ہونا بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پہ دوستی کرنا، رشتے نبھانا سیکھیے، رشتے توڑنا مت سیکھیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. السلام علیکم. کوئی کامنٹس ہے تو دیجئے، اور کوئی نئے موضوعات پہ آپ کو کچھ سننا ہے، سمجھنا ہے تو مجھے کال کیجئے. السلام علیکم.